السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین دنیا اور خوبصورت آخرت نصیب فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردیوں میں ایک لنگی اور ایک چادر اوڑھ کر باہر نکلا کرتے تھے، اور یہ دونوں کپڑے پتلے ہوتے تھے۔ گرمیوں میں موٹے کپڑے اور ایسا جبہ پہن کر نکلا کرتے تھے جس میں روئی بری ہوتی تھی۔ لوگوں نے مجھ سے کہا، آپ کے ابا جان رات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کرتے ہیں، آپ اپنے ابا جان سے کہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سے بارے میں پوچھیں۔ میں نے اپنے والد سے کہا، لوگوں نے امیر المومنین کا ایک کام دیکھا ہے جس سے وہ حیران ہیں۔ میرے والد نے کہا، وہ کیا ہے؟ میں نے کہا، وہ سخت گرمی میں روئی والا جبہ اور موٹے کپڑے پہن کر باہر آتے ہیں اور انہیں گرمی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور سخت سردی میں پتلے کپڑوں میں باہر آتے ہیں، نہ انہیں سردی کی کوئی پرواہ ہوتی ہے، نہ وہ سردی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا آپ نے ان سے اس بارے میں کچھ سنا ہے؟ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جب آپ رات کو ان سے باتیں کریں تو یہ بات بھی ان سے پوچھ لیں۔ چنانچہ جب رات کو میرے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو ان سے کہا، اے امیر المومنین، لوگ آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ کیا ہے؟ میرے والد نے کہا، آپ سخت گرمی میں روئی والا جبہ اور موٹے کپڑے پہن کر باہر آتے ہیں، اور سخت سردی میں دو پتلے کپڑے پہن کر باہر آتے ہیں، نہ آپ کو سردی کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو لیلہ، کیا آپ خیبر میں ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ میرے والد نے کہا، اللہ کی قسم، میں آپ لوگوں کے ساتھ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ وہ لوگوں کو لے کر قلعہ پر حملہ آور ہوئے، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا، واپس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ وہ لوگوں کو لے کر حملہ آور ہوئے، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا، پھر وہ واپس آ گئے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اللہ اس کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائے گا، اور وہ بگوڑا بھی نہیں ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر مجھے بلوایا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میری آنکھ دکھ رہی تھی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھ پر لعاب لگایا اور یہ دعا کی، اے اللہ گرمی اور سردی سے اس کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد نہ مجھے گرمی لگی نہ سردی۔ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیوں پر لعاب لگایا اور پھر دونوں ہتھیلیاں میری آنکھوں پر مل دیں اور دعا فرمائی، اے اللہ اس سے گرمی اور سردی دور کر دے۔ اس ذات کی قسم جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، اس کے بعد سے آج تک نہ سردی اور نہ گرمی نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میں ہے، حضرت سعید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سردیوں میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے صرف دو کپڑے پہن رکھے تھے۔ ہم نے ان سے کہا، آپ ہمارے علاقے سے دھوکہ نہ کھائیں، ہمارا علاقہ آپ کے علاقے جیسا نہیں، یہاں سخت سردی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ فرمایا، مجھے سردی بہت لگا کرتی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خیبر بھیجنے لگے تو میں نے عرض کیا، میری آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھوں پر لعاب لگایا اور اس کے بعد نہ مجھے کبھی گرمی لگی اور نہ ہی کبھی سردی، اور نہ ہی کبھی میری آنکھیں دکھنے آئیں۔